بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شادی کے ہنگامہ میں بری طرح تھک کر سوئی گوہر کو اس کے 1.5 سال کے بیٹے نے بھوک سے مجبور ہو کر جگا ڈالا۔ اس کے رونے کی آواز پر پاس ہوتا جنید بھی جاگ گیا۔ گوہر بچے کے لیے فیڈر بنانے لگی اور میاں کو بیٹے کا خیال رکھنے کو کہہ کر کچن میں آ گئی۔ دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈالتی وہ کچن کی لائٹس آف کر کے کمرے میں جانے لگی تو اسے شک ہوا کوئی ٹیرس پہ ہے۔ وہ حیران ہوتی ٹیرس پہ آئی تو اندھیرے کے باوجود ریلنگ کے پاس کھڑے وجود کو پہچان لیا۔ ملیحہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ملیحہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو گوہر اس کے پاس آ گئی۔ اور اتنی ٹھنڈ میں تم ٹیرس پر کیا کر رہی ہو؟ چاند کو دیکھ رہی ہوں، اس نے کہا۔ اب چاند کو دیکھنا چھوڑو اور بستر پر جا کر خواب دیکھو۔ بہت رات ہو چکی ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ملیحہ نے جیسے خواب سے آگے کی بات سنی ہی نہیں۔ مجھے خواب دیکھنے سے ڈر لگتا ہے گوہر، کیونکہ ٹوٹ جاتے ہیں تو عمر بھر تکلیف دیتے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کچھ خواب جاگتی آنکھوں سے سجا لوں۔ تم نے کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے ہیں؟ وہ اب گوہر سے پوچھ رہی تھی۔ شادی سے پہلے دیکھا کرتی تھی، وہ ہنس کر بولی، مگر تو اب بند آنکھوں میں باپ بیٹے کے ہی چہرے نظر آتے ہیں۔ پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، معیز کے لیے فیڈر بنانے آئی تھی اور جنید کو پریشان کر رہا ہوگا، اور اب تم چاند اور خواب کی باتیں چھوڑ اور جا کر سو جاؤ۔ کل شام میں ولیمہ ہے اور پورا دن اتنی ہلچل مچے گی کہ آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اسے سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو ملیحہ نے مڑ کر نظریں پھر سے چاند کی طرف اٹھائیں، جس پر اسی لمحے وجدان کی نظروں کا پہرا تھا، جو لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا۔ بار بار شام کا وہ منظر اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور ہونٹوں کی مسکراہٹ لمحہ بہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نور الہدیٰ، ملیحہ اور وجدان، تینوں کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار رت جگے سے آشنا ہو رہی تھیں۔ تینوں ہی اس بات سے لا علم تھے کہ اس ایک رات کا جاگنا انہیں ساری عمر جگائے گا۔ آج نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آئے تھے۔ وہ 2 راتوں سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تو 10 بجے اٹھی۔ ناشتہ کر کے کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ گنگناتی جا رہی تھی۔ سمیرہ اسے بلانے آئی تو دروازے میں ہی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ملیحہ کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تو اس نے خود ہی کھلے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کر لیا۔ ملیحہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ سمیرہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ جب آئی تو الجھی سی ہوئی تھی۔ اب جا رہی ہو تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ہاں خوش تو ہوں، وہ اٹلائی، پھر بولی، مگر تم میری چھوڑو اپنی سناؤ۔ شادی کے بعد تو اور بھی نکھر گئی ہو۔ لائٹ پرپل کلر کی ہلکی سی کڑھائی والے کپڑوں میں ملبوس، مہندی لگے ہاتھوں کی کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، ہلکی سی جولری میں دلناپے کا روپ لیے سمیرہ کو دیکھ کر اس نے کہا۔ جواباً سمیرہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ میرا نکھار تو شادی کی وجہ سے ہے، مگر تم کیوں کھلی جا رہی ہو؟ سمیرہ نے کچھ فیصلے پر بیٹھی کپڑے طے کرتی ملیحہ کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جس کے گالوں کی سرخیاں اور بھی گلابی ہو گئیں۔ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جذب سے کہا، محبت سے؟ کیا؟ سمیرہ اچھل ہی تو پڑی۔ ملیحہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، ہاں اگر محبت ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا محبت اتنا خوبصورت احساس ہے تو کبھی پہروں محبت ہو جانے کے خیال سے خوفزدہ نہ رہتی، مگر اظہار تو اب بھی مشکل ہی لگتا ہے۔ مگر محبت ہوئی کس سے؟ کیا نور الہدیٰ سے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے اندازہ بھی لگایا۔ اس کے غلط اندازے پر وہ سست ہو کر بولی، ان سے محبت ہوئے تو زمانے بیت گئے، اب تو یہ بھی یاد نہیں کب ہوئی، مگر وجدان کا نام نہ لے سکی تو چپ ہو کر یوں ہی بیڈ شیٹ کی اندیکھی شکنیں دور کرنے لگی۔ سمیرہ نے اس کے لہجے کو سمجھا نہیں، اس کے لفظوں کو اپنے اندازے کی تصدیق سمجھ کر چھیڑنے کے انداز میں بولی، لگتا تو ہے انہیں بھی تم سے محبت ہے۔ کل ولیمہ ہوا، آج لینے آپ پہنچے، ایک دن مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکے۔ ہادی بھائی آ گئے؟ نور الہدیٰ کے آنے کا سن کر اس نے پھر اور کسی طرف دھیان ہی نہیں دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگے چلی آئے۔ اسے آتا دیکھ کر منیر حسن کی کسی بات کا جواب دیتے نور الہدیٰ نہ صرف چپ ہو گئے بلکہ بے دھیانے میں کھڑے ہو گئے۔ ملیحہ اسی تیزی سے ان کی طرف لپکی۔
اس کی رفتار دیکھ کر نورہدا کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے آفاق کو خدشہ ہوا کہ وہ سیدھی ان کے گلے لگ جائے گی۔ نورہدا بھی اس کی تیزی پر بکھلا گئے، پر ان سے 2 قدم کے فاصلے پر ملیحہ نے اچانک ہی بریک لگا لیے۔ اپنی غیر ارادی حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی، اس لیے کچھ بول ہی نہیں پائی اور نورہدا اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور بابا جان کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں اور بابا جان کا حال بھی بہتر ہے۔ پھر اسے کھڑے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ نورہدا بھی واپس اپنی جگہ بیٹھتے بولے، جی ماموں جان، آپ کیا کر رہے تھے؟ اور ان کی بات چیت کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جڑ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنا بیگ لینے کمرے میں آئی تو ایک دم سے وجدان کا خیال آیا۔ اتنے دنوں سے تو وہ یہیں تھا، پر آج صبح سے نظر ہی نہیں آیا۔ وہ بیگ لیے نیچے آ گئی۔ نورہدا صاحب سے رخصت لے کر اس کا بیگ اٹھائے آفاق کے ساتھ گیٹ سے نکل گئی۔ سب سے ملتی وہ سمیرہ تک آئی۔ سمیرہ پل بھر کو اس کے گلے لگ کر بولی، اللہ حافظ۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ ملیحہ بولی تو اس نے کہا، طریقہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن تمہیں اعتراض کیا ہے؟ ویسے تو میں جب بھی آتی ہوں جاتے وقت تم کیسے روتی تھی، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اچھا شام کو چلی جانا، اور آج کتنے آرام سے مجھے بھیج رہی ہو۔ ایک بار بھی نہیں روکا، کیونکہ میں جانتی ہوں آج میرے روکنے سے تم نہیں رکو گی۔ اس کے نروٹھے پن کے جواب میں سمیرہ شوخی سے بولی۔ وہ سادگی سے کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے آئے بہت دن ہو گئے ہیں اور اب نہیں رک سکتی۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت وجدان اندر آیا۔ اس نے ملیحہ کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے سب لوگوں کو۔ آپ جا رہی ہیں؟ پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اس سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ ملیحہ اب آ بھی جاؤ، نورہدا انتظار کر رہا ہے۔ آفاق نے گیٹ سے اندر منہ کر کے کہا تو کچھ کہے بغیر وہ نکل گئی۔ میری خاطر جھوٹ بولتے بولتے مجھ سے جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں۔ کار کی خاموشی میں ملیحہ کی خفقی بری آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑے اور کوئی وضاحت مانگے بغیر بولے، آئی ایم سوری۔ ملیحہ نے ان پر ایک حفاظی نگاہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ پھر بولے، ملیحہ میں معافی مانگ رہا ہوں نا، معافی مانگنے کی نوبت آئی ہی کیوں؟ وہ یوں ہی رخ موڑے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا۔ جانتا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرائے، پھر آئے کیوں نہیں؟ کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے۔ ملیحہ نے سر جھکا کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اپنی بات کر کے منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نورہدا نے ڈیش بورڈ سے ایک انویلپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر انویلپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے چہرے پر جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر وہ ان کا بازو دبوچ کر زور سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہادی بھائی، جب مجھے پتہ چلا کہ آرٹسٹ کونسل نے مصوروں کے لیے ایگزیبیشن ارینج کرنا چاہتی ہے تو میں نے مذاق میں ہی اپلائی کر دیا، پر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ واقعی؟ اور بہت دل سے حیران ہوئے۔ ہاں، اور پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ؟ وہ لیٹر پڑھتے پڑھتے ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ جب اس نے انویلپ سے لیٹر نکالا تھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مشکوک سے انداز میں بولی، ہادی بھائی یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا؟ اب وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہنستے ہوئے بولے، سوری اگین۔ ہادی بھائی میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو اور بابا جان کو نہیں بتایا۔ وہ بری طرح چڑ گئی۔ نورہدا کہنے لگے، انویلپ پر آرٹسٹ کونسل لکھا دیکھ کر میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا۔ تم انہیں سرپرائز دے سکتی ہو۔ آپ مجھ سے کچھ مت کہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اسے روٹھے دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک دی۔ ملیحہ، انہوں نے آواز دی مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کر بولے، سوری، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو ملیحہ نے جھٹکے سے ان کے ہاتھوں کو الگ کر دیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں برا ہوں؟ وہ یوں بولے جیسے ان کا برا ہونا ناممکنات میں سے ہو۔ وہ ایک دم سے ہنس پڑی، نہیں آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نورہدا مطمئن ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے نورہدا بابا اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ کر گئے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے۔ آئیے بابا جان اور ملیحہ تم بھی آ جاؤ۔
کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا، جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور ہدا نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ بابا جان کا گفٹ دیکھنے۔ بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پہلے انہیں دیکھنے دو، تم بعد میں دیکھ لینا۔ جی نہیں، مجھے ابھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں، وہ ضد سے بولی۔ کہا نا بعد میں دیکھنا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ چھوڑیں مجھے۔ تم آرام سے کھڑی رہو، بابا جان آپ جائیں۔ اسے خاموش کروا کر وہ آخر میں بابا جان سے بولے، جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں گئے۔ ملیحہ نے شور مچا دیا، مجھے بھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں ہادی بھائی، برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، اب بڑے آئے برتھ ڈے کا گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اچانک ہی ان کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے۔ نور ہدا نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا، مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رکھی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر دیا، خود ہوں گے جنگلی بلی، بلکہ بلے۔ سخت برا منایا گیا۔ آخر نور ہدا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ۔ وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی، پر گھستے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ؟ اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدا بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ، پر یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الہدا سے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہیں اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر وہ فوراً ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر آ گئے، میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے، مگر ملیحہ ابھی اسی کیفیت میں تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا آخری بار کب بابا جان نے اسے اپنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا۔ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، جواب ہی نہیں آیا۔ نور الہدا نے اسے گم سم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا۔ شوخی سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی کہ یہ میری تصویر اچھی آئی ہے یا میں سچ مجھ اتنی خوبصورت ہوں؟ نور الہدا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی آئی ہے اور تم بہت خوبصورت ہو۔ آپ بٹرنگ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی، یہ سب چھوڑو اور بتاؤ، تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی بھی نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ نور الہدا بھی اس کے پیچھے باہر آئے۔ کبھی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئیں، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے، تو پھر بتانے کا بھی کیا فائدہ؟ وہ رکی نہیں، یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ بس میں جانتی ہوں، بیکار اندازے مت لگاؤ، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہیں منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہاں ہیں، آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس طرح بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے، میں جو بھی کروں، مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی، نہیں تو میں بتا دوں گا، بس 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے۔ ہادی بھائی، بابا منع کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدا جھنجھلا گئے۔ ایک تو تمہاری سوئی کہیں بھی اٹک جاتی ہے، اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کرو، اور چائے خود ہی بنانا، تمہارا چہیتا بہادر تو صرف جو شاندار سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ باہر لان میں آ گئے۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پر بیٹھتے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے بابا جان سے پوچھا، خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اخبار نور الہدا کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے بعد نور الہدا نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اور کہا، ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتی ہو اس کی۔ اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ بولے تو نور الہدا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تمہیں ملیحہ کیسے لگتی ہے؟ یہ سوال اس کا اچانک تھا کہ نور الہدا بھی گھبرا گئے اور بخلاہٹ میں کچھ بول ہی نہیں سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا۔
کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ پہلے تو گڑبڑائے تھے، اب بالکل ہی سٹپٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں اور کہنے لگے، یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا ہے تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی، پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ اب سنبھل چکے تھے، مگر اپنی ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا جان کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے بھی ان کے گریز کو سمجھ لیا۔ میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں، بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، آئی لو ہر۔ بابا جان کی بات سے تقویت پا کر وہ اپنی فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو پھر شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں ملیحہ ایسا نہیں سوچتی مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے، پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس رہتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ اور معصوم ہے، پھر کم عمر بھی، اس باتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، مگر بچی بھی نہیں۔ دھیان دلایا جائے تو گنجائش بھی نکل جائے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے۔ لیکن بابا جان، اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی، وہ اگر نہ کر دے گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا۔ ایک بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے، ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکا دیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی، اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے سرک کر اس کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی ہے، مگر اس نے نور الہدیٰ کا آخری جملہ سنا تھا، جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیحہ کے بیچ میں تان دیا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدیٰ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کرے، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تازیانے کی طرح لگی۔ تحقیر کے احساس نے اس کی حساسیت ہی سلپ کر لی۔ نور الہدیٰ کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔ ٹیبل پر رکھ دو بیٹا، کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدیٰ اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے وہ واقعی بہل گئی۔ پھر اسے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اس کے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید اب وہ خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے، پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے اس کا آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں، مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا بابا جان؟ یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اسی بہانے آپ میری پینٹنگ بھی دیکھ لیں گے۔ اگر پینٹنگ دکھانا مقصود ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا۔ اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کی پشت پر نور الہدیٰ کے مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے
اسے لگا وہ رو پڑے گی اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور ہدا کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نور ہدا ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان، آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرا کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نور ہدا، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، اور جیسے تم اس کی ناراضگی سمجھ رہے ہو، وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور ہدا باہر نکلے تو ملیحہ دروازے میں کھڑی تھی۔ اس سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی، آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں، میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ نور ہدا کے لاشعور میں کوئی سپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت دار آئی۔ نور ہدا نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجئے گا۔ دیکھو تم، بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے اور نہ بابا جان سے۔ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ نمائش سے پہلے ایک چھوٹی سی اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا، اس میں ملک کے نامور مصور خصوصی مدعو تھے۔ وہ تقریر کر چکے تو کوئی صاحب مائک پر آئے اور اختتامی الفاظ کے ساتھ ہی تقریب ختم کرتے ہوئے مہمان خصوصی سے ربن کاٹ کر نمائش کے باقاعدہ آغاز کرنے کی درخواست کی۔ نور ہدا کو آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ملیحہ کے ساتھ تھے۔ حال میں شائقین کے علاوہ صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جو مصوروں سے انٹرویو بھی لے رہے تھے۔ کچھ صحافیوں نے ملیحہ سے بھی چند سوالات کیے اور ان سے باتیں کر رہی تھیں کہ نور ہدا اس کے کان میں بولے، ذرا سائڈ پہ آ کے بات سننا۔ وہ ایک نسبتاً الگ تھلگ گوشے کی طرف آ گئے۔ ملیحہ بھی صحافیوں سے معذرت کرتی ان کی طرف آ گئی۔ کہیے ملیحہ، مجھے جانا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں، اس نے فوراً ہی منع کر دیا۔ ملیحہ، سمجھنے کی کوشش کرو، فیکٹری کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے، مجھے روزانہ 1.5-2 گھنٹے وہاں ہی دینے پڑتے ہیں۔ ملیحہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نور ہدا جائیں، مگر ان کی مصروفیات کا بھی اسے اندازہ تھا، اس لیے بادل نہ ہواستا اجازت دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر 4 بجے تک آ جائیے گا، کہیں میں گھر جانے کے لیے آپ کا انتظار نہ کرتی رہ جاؤں۔ 3 بجے ہی آ جاؤں گا۔ وہ اجازت ملنے پر خوش ہو کر بولے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، لیکن تم ناراض تو نہیں ہو؟ اسے ہنسی آ گئی۔ نہیں بابا، ناراض کیوں ہوں گی؟ کیا مجھے آپ کی مصروفیات کا علم نہیں؟ لیکن آپ میری ناراضگی کے خیال سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں کہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی؟ سوچ رہا ہوں لکھوا ہی لوں، کیا پتہ کسی دن تم ناراض ہو ہی جاؤ۔ وہ بھی مذاق سے بولے، پھر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ملیحہ کا ساتھ تھپک کر چلے گئے۔ ملیحہ بھی اپنی بلیک ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی کونے سے نکل آئی۔ کیمرے کا فلیش چمکا تھا۔ اب تک کئی صحافی ملیحہ کی تصویر کھینچ چکے تھے، اس لیے اس نے دھیان نہیں دیا۔ فلیش پھر چمکا، تیسری بار، چوتھی بار۔ جب 5ویں بار فلیش چمکا تو ملیحہ نے چہرے پر آئے بال سمیٹتے ہوئے اس طرف دیکھا اور تیز روشنی اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ روشنی کے بادل چھٹے تو ملیحہ وجدان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجدان کیمرے کا اسٹرپ گلے میں ڈال کر اس کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔
وہ کہہ کر چپ ہوگی تو وجدان کہنے لگا، اہلاکن تو آپ کو بھی میرا حال احوال دریافت کرنا چاہیے، پر چھوڑیے، ان رسمی باتوں میں کیا رکھا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی۔ وہ محظوظ ہو کر ہنستا اس کے پیچھے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگا۔ ملیحہ، اس نے پہلی بار ملیحہ کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ جی؟ وہ سحر زدہ سی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر بولی۔ وجدان نے پلٹ کر اس سے پوچھا، یہ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ ملیحہ نے ایک نظر اس پینٹنگ کو دیکھا اور کہا ہاں، پھر پوچھنے لگی کیسی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وجدان غور سے اس پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ پینٹنگ کیا تھی؟ لگتا تھا اس 3 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے فریم میں درد کی اذیت ناک کیفیت منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ خشک زمین پر ابری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں، اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے میں یوں گڑا تھا جسے خود ہی اپنے حال پر نوحق کنا ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا، جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا۔ تحد نگاہ پھیلی اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا ذی روح جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سادہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرد آلود، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا، جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر، سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر وجدان نے خود کو نامعلوم کیفیت سے آزاد کرتے ہوئے تصویر کا کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ ایک سرد لہر وجدان نے اپنے وجود میں اٹھتی محسوس کی۔ عشق کا یہ چہرہ اس کے لاشعور کو خوفزدہ کر گیا۔ پینٹنگ تو اچھی ہے، لیکن آپ نے عشق کو اتنے دردناک انداز میں کیوں پینٹ کیا؟ اس نے آخر میں پوچھ ہی لیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس پینٹنگ کو دیکھ کر وجدان کے دل و دماغ لرز گئے تھے۔ عشق اول و آخر درد ہے۔ درد ہی کیوں؟ ملیحہ کے جواب میں وجدان نے کہا، کسی کو چاہنے کا احساس زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے، جس کے ہر رنگ میں نئی امید چھپی رہتی ہے، اور جہاں امید ہو وہاں درد کا کیا کام؟ ملیحہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہوا تو نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، وہ محبت ہے وجدان، جس کی روشنی سے امید کے رنگ پھوٹتے ہیں۔ عشق محبت کی انتہا ہے، جس کی جستجو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو ہر بٹی میں سلگائی نہیں جاتی۔ عشق حاصل نہیں ہوتا، لا حاصل کا جنون ہے، خواہشیں ناتمام ہے۔ عشق کا جنم ہی جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے، اور بلا جدائی راحت دے سکتی ہے؟ جدائی تو درد دیتی ہے، جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ وجدان اس کی آواز میں کہیں کھو سا گیا، اس کے لہجے میں آئی تپش کو محسوس کر کے چونکا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ میں نے کبھی آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا۔ کچھ دیر پر ملیحہ نے اس کی تھکی تھکی سی آواز سنی تو اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر کو جھکائے دھیمے سے بول رہا تھا، پر لگتا ہے اب میں آپ کو ڈسٹرب کرنے لگا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو بس ایک بار کہہ دیں، میں دوبارہ کبھی آپ کے سامنے آنے کی جرت نہیں کروں گا۔ پھر وہ ذرا سا ہنسا۔ میں نے یوں بھی آپ سے ملنے کے لیے کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آفاق کی کزن ہو سکتی ہیں، اور آج بھی آفاق اور ساجد زبردستی مجھے ساتھ لے آئے، اور آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے یہاں مل جائیں گی۔ آفاق بائی یہاں؟ حیران ہو کر اس نے اپنے آس پاس دیکھا، مگر فوراً ہی وجدان کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مگر آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا، وہیں لائبریریوں کی سیڑھیوں پر۔ ہر صبح دعا کرتا آج میرا انتظار ختم ہو جائے۔ ہر شام سوچتا کہ آپ کا انتظار زندگی کے آخری سانس تک کروں گا، لیکن اگر آپ کو گوارا نہیں تو وعدہ کرتا ہوں کبھی ان راستوں پر پاؤں نہیں رکھوں گا جس پر آپ کو گزرنا ہوگا، اور سرے راہ ملاقات بھی ہوئی تو آپ کا رستہ نہیں روکوں گا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ملیحہ نے نگاہ چرا کر رخ موڑ لیا۔
وجدان کو اچانک ہی شدید تھکن کا احساس ہوا۔ وہ بوجھل سے انداز میں پلٹا اور جانے لگا۔ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں۔ وجدان ٹھٹک کر رکا، پھر ایڑی کے بل گھوم گیا۔ وہ اب بھی رخ موڑے فرش پر لگے ٹائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کل صبح 10 بجے۔ اور وہ نہال ہو گیا۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا، آپ کو جب وقت ملے آ جائیے گا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے ولہانہ پن سے سٹپٹا کر ملیحہ نے چہرہ موڑتے کونسل کے ملازمین کے یونیفارم پہنے ایک شخص کو اشارے سے پاس بلا کر پینٹنگ اتارنے کو کہا، اور پھر اس سے پینٹنگ لے کر ملیحہ نے وجدان کی طرف بڑھائی۔ یہ لیجئے، میری طرف سے تحفہ ہے، عشق آتش۔ ملیحہ کے ہاتھ سے پینٹنگ پکڑتے وجدان نے معنی خیز سے کہا تو وہ حیا سے سرخ ہوتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ 4 بجے نور ہدا کے ساتھ کیسر فاروقی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو بابا جان کے ساتھ ملک ناصر بھی پہلے سے موجود تھے۔ نور ہدا کو شطرنج کھیلنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا، مگر دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان دونوں کو شطرنج کھیلتے دیکھنے لگے۔ ملیحہ البتہ سلام دعا کے بعد جلدی ہی اٹھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے۔ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر ننگے پاؤں کمرے میں چکر کاٹتے وہ ملک ناصر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ انتظار فضول ہے۔ ملک انکل رات کے کھانے کے بعد ہی جائیں گے۔ پھر بھی وہ ٹہلتی رہی۔ شام ڈھل چکی تھی جب ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے کہا، پھر بہادر کو آتے دیکھ کر وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ بی بی صاحب، کھانا لگ گیا ہے۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے کہا اور پوچھا، اچھا سنو، ملک انکل چلے گئے ہیں یا ابھی بیٹھے ہیں؟ چلے کہاں جائیں گے جی، ابھی تو بیٹھے ہیں، کھانا کھائیں گے پھر چائے پی کر جائیں گے۔ ویسے ایک بات بتائیں بی بی صاحب، یہ ملک صاحب بالکل ہی ویلے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، پھر ہنسی روک کر سنجیدگی سے بولی، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ جانے لگا تو ملیحہ نے اسے روک کر کہا، اور سنو، جب انکل چلے جائیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔